شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو شخص قرآن مجید کی یہ صورت اپنا معمول بنا لیتا ہے، دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت زیادہ ہے، اور یہ صورت رزق، مال اور دولت کو کھینچ کر لانے والی صورت ہے۔ یقین کیجئے کہ اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے، وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی سے ہر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات بھی پورا ہو جائیں گی۔ اس صورت کو ناظرین حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور یاد رکھیے کہ ارطغرل غازی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے۔ جب آپ نماز کے بعد کریں گے، اس وقت آپ نے ذکر و اذکار بھی کر رکھا ہوگا، اور جب آپ ذکر کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اس کی عبادت کر کے اس سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس کا اثر اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو فراغت نصیب ہو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ہر شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک اسے بہترین حافظہ اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں اور وہ اس وظیفے کے ذریعے ان مصیبتوں کو حل کرنا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ناظرین، مردوں کے بہت سے مسائل ہیں، انہیں ذریعہ معاش کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کا، خاندان کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، تو مرد حضرات تو لازمی یہ وظیفہ کریں۔ المختصر یہ کہ کوئی بھی یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ اور کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل کہ یہ صورت پڑھنے سے فرشتے انسانی شکل میں آ کر انسان کی مدد کر جاتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل، نماز فجر کے بعد یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ ایسا سچا عمل بتا رہا ہوں کہ جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی اس کی صبح نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک دن فجر کے بعد جس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، زندگی بھر وہ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ رب العزت کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اس پر صبر اور شکر کریں۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکامات، بشارتیں اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔
اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتلایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور کفر و جلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصولاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھٹلایا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 1095 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی، اور جب آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ ناظرین، صراط الجنان میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ مزید کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ، اور پھر ان پر تیز اور تند آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ ناظرین، یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی تو دیکھو اور اپنا طرز عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ بدبخت لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے بھی ڈرایا، اور عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ اور پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ ناظرین، اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے احکامات اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ تو محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ کرنے کا سب سے بہترین وقت فجر کا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پرسکون ماحول ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ عمل جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں فراوانی آنا شروع ہوگی۔
یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آج تک جس کسی نے بھی کیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا ہے۔ اگر آج آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دے رکھی ہے کہ بس ہمیں ہمارا پیسہ لوٹا دو۔ ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو، آج یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے ان کی جھولیوں میں آ جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے آپ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آج مانگنے پر مجبور ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، انشاءاللہ آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل ایک گھر کے تمام افراد بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کے چاروں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایک دن کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ آج وہ لوگ جو آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کے طعنے دے رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، پیسہ اور دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ ناظرین، یہ عمل کس طرح کرنا ہے کہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں، سکون سے، اطمینان سے 5 سے 10 منٹ آپ اپنے لیے نکالیے۔ کوئی گھنٹوں بیٹھ کر کرنے والا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد 3 وظائف آپ نے پڑھنے ہیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے دن کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو صبح کے وقت پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح آپ لوگوں نے مکمل پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اور مجرب اور کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا ربنا کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا ربنا کی پڑھنی ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اس سورت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا نچوڑ نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے، تو سورۃ الاخلاص اس کا احاطہ کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات دور کرتے ہیں۔
سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کے جو کمالات ہیں آپ کے انشاءاللہ تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ سورۃ الاخلاص کے ویسے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرتا ہے، 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کسی بھی مارکے پر جانے سے پہلے یہ وظیفہ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی جیت ہوتی تھی۔ تو محترم ناظرین، یہ پورے وظیفے کی برکت سے جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ویسے آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی مشکلات بھی حل ہوں گی، آپ کو انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی بھی نصیب ہوگی، اور آپ کا کوئی بھی دیرینہ سے دیرینہ مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے، دلوں میں وسوسے نہیں پالنے کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت میری دعا سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اللہ پاک میری مدد فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت میری دعا بھی ضرور سنے گا اور میری مدد بھی ضرور کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد بھی ضرور اترتی ہے۔ تو آپ نے یہ سارا وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت ہماری ہر حاجت سے، ہر ضرورت سے، ہر خواہش سے واقف ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، نہ صرف وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العزت اسے مانگنے کے عوض بے شمار عطا فرماتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وظیفہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات، ہر طرح کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔